السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے ناول نمبر، تو آج اس کا ناول کا دوسرا لیکچر ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو مشہور زمانہ جدید ناول ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ تو راستہ بند ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا ناول ہے۔ اس کے اندر ایک مولوی اور زمیندار کی گٹھ جوڑ سے جو ہے نا معاشرہ کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ بارش سے پہلے یہ سعید نقوی کا ناول ہے اور بہت مشہور زمانہ العاصفہ یہ حسن منظر کا ناول ہے، اور حسن منظر کا دوسرا جو ناول ہے وہ ہے حبس۔ یہ جو ہے دھنی بخش کے بیٹے جو سندھ کے دے علاقے میں رہتی ہیں اس میں لکھے جانے والا ایک طویل اور تفصیلی ناول ہے۔ راکھ مستنصر سنتارڑ کی اصل وجہ تو ان کے سفر نامے ہیں۔ اے غزال شب یہ بھی مستنصر سنتارڑ کا ناول ہے۔ اس کے اندر روسی انقلاب کے 100 سال پورے ہونے کا منظرنامہ ہے۔ 0 سے 1 تک مرزا اطہر بیگ، اور مرزا اطہر بیگ کا جو دوسرا ناول ہے وہ ہے حسن کی صورتحال، یہ مرزا اطہر بیگ کا ہے۔ مرزا اطہر بیگ جو تھے وہ افسانے کے بہت بڑے نام ہیں، افسانے کی روایت ان کی کتاب بھی ہے۔ مٹی آدم کھاتی ہے، یہ ہے یعنی محمد حمید شاہد کا۔ دائرہ محمد عاصم بٹ کا ناول ہے۔ 9 لکھی کوٹھی علی اکبر ناطق کا ناول ہے۔ میرواہ کی راتیں یہ رفاقت حیات کا ناول ہے۔ چاکی واڑہ میں وصال محمد خالد اختر کا ناول ہے، اور فیض احمد فیض کے مطابق سب سے بہترین اور مکمل ناول چاکی واڑہ میں وصال ہے، جو کہ سندھ کی بابت لکھا گیا ہے۔ مشک پوری کی ملکہ عاطف علیم کا ناول ہے۔ آخری سواریاں سید محمد اشرف کا ناول ہے، جس میں خاموش عشق کی کہانی ہے دیہاتی منظر میں۔ دکھیارے انیس اشفاق کا ناول ہے۔ خواب سرائے یہ بھی انیس اشفاق کا ناول ہے۔ امراؤ جان آدھا مرزا ہادی رسوا کا یہ 1899 پہلا نفسیاتی اور مکمل ناول ہے۔ روزن رحمان عباس کا ناول ہے۔ قلعہ فراموشی اور فہمیدہ ریاض جو کہ سفرنامہ نگار ہیں ان کا ناول ہے۔ یہ ایران پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، قلعہ فراموشی۔ طاؤس فقد رنگ نیلم احمد بشیر کا ناول ہے۔ جندر اختر رضا سلیمی کا ناول ہے۔ 4 درویش کاشف رضا کا ناول ہے۔ ایک کچھوا یہ بھی کاشف رضا کا ناول ہے۔ دھندلے کوس ارشد جمال کا ناول ہے، اور بابک خرمی عبدالحلیم شرر جو کہ تاریخی ناول نگار ہیں، ان کے 28 ناول ہیں تاریخی۔ زوال بغداد یہ بھی عبدالحلیم شرر کا۔ ایام عرب یہ بھی عبدالحلیم شرر کا ہے۔ فردوس بریں بہت مشہور ناول ہے عبدالحلیم شرر کا، جو کہ فرقہ باطنیہ کی کہانی کے اندر لکھا گیا ہے۔ ان کا جو پہلا ناول ہے عبدالحلیم شرر کا وہ ہے ملک العزیز ورجنا۔ ان کا یہ پہلا ناول ہے جو کہ ان کی رسالے دلگداز بھی ان کا رسالہ تھا، اس میں یہ قسط وار شائع ہوتا رہا۔ قطرہ خون عصمت چغتائی، دوزخی والی عصمت چغتائی کا یہ ناول ہے۔ اور میرات العروس یہ تو اردو کا پہلا ناول ہے 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کے جتنے بھی ناول ہیں ان کے جو کردار ہیں وہ اسمی بامسمہ، یعنی ان کا جو نام ہے اسی کی بابت ان کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے مرزا زہردار بیگ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اور صرف زہرداری کو ہی ترجیح دیتا تھا، صرف زہردار قسم کا آدمی تھا۔ اور زمین کے رشتے نشاط فاطمہ کا ناول ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ نعمان رشید ہے۔ آنگن ختیجہ مستور کا ناول ہے۔ پہلا پتھر کرشن چندر کا یہ ناول ہے جو کہ نسلی امتیاز کی بابت لکھا گیا ہے۔ نیلا پتھر جو ہے وہ احمد نظیم قاسمی کا ناول افسانہ ہے۔ بیوہ پریم چند کا ناول ہے۔ گیودان بھی پریم چند کا ناول ہے۔ بستی انتظار حسین کا ناول ہے جو کہ آسٹریلیا میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہجرت سے لے کر 1965 تک ہے، اور اسے رپوتاج بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ستاروں سے آگے قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ ہمیں چراغ ہمیں پروانے یہ ان کا ٹرانسلیشن ہے۔ پورٹریٹ آف دی لیڈی اس کا یہ ترجمہ ہے۔ 15 کہانیاں مستنصر سنتارڑ کا ناول ہے۔ پانی مر رہا ہے آمنہ مفتی کا ناول ہے۔ سائے
محمد عامر کا ناول ہے، ایک دن کی زندگی آزاد مہدی کا ناول ہے، واپسی کا سفر عبداللہ حسین کا ناول ہے، یعنی اسے ناولٹ ہی کہتے ہیں۔ اور بلا عنوان ایک ناول ہے، صرف ایک ہی ناول ہے، وہ منٹو کا ہے۔ پشیمان چاہتے ہیں عزیز اعجاز کا ناول ہے۔ بنیادی طور پر عزیز اعجاز جو وہ شاعر ہیں، ان کی جو شاعری کے مجموعے ہیں پندار، سارے موسم، تیرے نام، خواب اور موسم، یہ ان کی شعری مجموعے ہیں۔ ادھوری تصویر عزیز اعجاز کا یہ ناول ہے۔ ساز دل عزیز اعجاز کا ناول ہے۔ ندار لوگ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ خوشیوں کا باغ انور سجاد، یہ بھی علامتی ناول نگار ہے، انور سجاد، جیسے کہ انتظار حسین ہے علامتی۔ جنم کنڈلی فہیم اعظمی کا ناول ہے۔ غلام باغ مرزا اطہر بیگ کا ناول ہے، جو کہ نو آبادیت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ جاگے ہیں خواب اختر رضا سلیمی کا یہ ناول ہے۔ 2005 کے زلزلے کی بابت لکھا گیا یہ ناول ہے، جس کا ہیرو زمان ہے۔ اس اعتبار سے آج ہم نے چند ناول دیکھی ہیں۔ تھینکس الاٹ، اللہ نگہبان۔